اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے 13ویں پارے کی تفسیر کا مختصر خلاصہ اللہ کی توفیق و عطا سے آپ کی گوش گزار کرنے جا رہا ہوں۔ اس پارے کے 3 حصے ہوں گے۔ سب سے پہلا حصہ سورہ یوسف کا بقیہ جز، دوسرا حصہ سورہ رعد اور تیسرا حصہ سورہ ابراہیم۔ یہ دونوں صورتیں مکمل اس پارے کے اندر اللہ پاک نے ذکر فرمائی ہیں۔ سب سے پہلے سورہ یوسف میں، سورہ یوسف کے اندر بقیہ قصہ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد سورہ رات کے اندر ہم 4-5 موضوع ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی حقانیت، دوسرے نمبر پر توحید، تیسرے نمبر پر رسالت، چوتھے نمبر پر قیامت کا ذکر، اور پھر 5ویں نمبر پر متقین کی 8 صفات اور بدبختوں کی 3 علامات بھی آج ہم ذکر کریں گے، جو سورہ رات کے اندر اللہ پاک نے بیان فرمائی ہیں۔ سورہ ابراہیم کے اندر 5 باتیں موٹے موٹے خلاصے کے طور پر ہم ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے ہم توحید کا ذکر کریں گے، رسالت کا ذکر کریں گے، پھر قیامت کا، اور 6 دعائیں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مانگی ان کا سادہ سا ذکر، اور پھر آخر میں چند اہم باتیں جو اللہ پاک نے اس میں سورت کے اندر بیان فرمائی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ لیکن سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں جناب سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا بقیہ قصہ جو اللہ پاک نے اس کلام مجید کے اندر ذکر فرمایا۔ لیکن بات کہیں ذہن سے نکل نہ جائے، ایک بات اب میں لوگوں کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، اللہ رب العزت نے سورہ یوسف کے اندر یوسف علیہ السلام کا قصہ، اور آج 13واں روزہ ہے، روزانہ میں آپ کے سامنے بات کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت الیاس علیہ السلام کا، حضرت یسع علیہ السلام کا، حضرت زکریا علیہ السلام کا، حضرت مریم کا، یہ اللہ پاک ذکر کر رہا ہے۔ اس سے جو فائدہ حاصل ہوتا ہے نا، اس سے فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ نیک بندوں کا ذکر کرنے سے اللہ پاک گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور نیک بندوں کا ذکر کرنے سے اللہ پاک دل کو صاف کر دیتا ہے، اور نیک بندوں کا ذکر کرنے سے ان نیک بندوں کی اعمال اپنانے کی اللہ پاک توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ جب یہ عام باقی انبیاء کا ذکر ہے اور یہ باقی صالحین کا ذکر ہے، تو سید الصالحین، خاتم النبیین، جناب احمد مجتبیٰ، حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی کیا بات ہو۔ تو اور پھر یہ ذکر حضرات جی بکار، حقیقت یہ ہے، یہ وہ ذکر ہے جو اللہ رب العزت، میں یہاں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اللہ رب العزت ہر وقت اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے۔ یہ جب کبھی موقع ہوا میں بخاری شریف کے حوالے سے، قرآن پاک کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ فقط اتنا کہتا ہوں، ذکر تیرے یار دا مولا کریندا رہ ونجا، تو بھی راضی میں بھی اپنا ہاں ٹھریندا رہ ونجا، تیرا میرا ایک جو ہے محبوب تامل ای کروں تو عرشاں اتے نہ گنے، میں ایک چمیندہ رہ ونجا۔ تو یہاں پر سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر، جناب سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت آپ کو قید خانے میں ڈال دیا گیا، 2 قائد اور آئے، انہوں نے خواب دیکھا، انہوں نے تعبیر پوچھی، جناب سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے تعبیر بتائی۔ ایک کو کہا کہ تو بادشاہ کا ساقی بنے گا، ان کی خدمت کرے گا، دوسرے کو کہا کہ تجھے پھانسی دی جائے گی اور تیرے جسم کو جانور نوچیں گے۔ اب جس کو کہا کہ تو بادشاہ کا ساقی بنے گا، اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام کی تعبیر سچی کر دی۔ اب ایک پھانسی چڑھ گیا، دوسرا بادشاہ کا ساقی بنا، جو بادشاہ کا ساقی بنا، پھر بادشاہ نے خواب دیکھا، بادشاہ نے معبر بلائے، تعبیر کرنے والے، کہ مجھے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ انہوں نے کہا جی قادغاس و احلام، یہ پیٹ کیا پھارے اور معدے کی خرابی کی وجہ سے گیس دماغ پر چڑھ رہی ہے، اس کی وجہ سے آپ الٹے سیدھے خواب آ رہے ہیں۔ لیکن وہ بندہ جس کو یوسف
علیہ السلام نے کہا تھا کہ جناب تو بادشاہ کا ساقی بنے گا، اس کے ذہن میں فوراً یوسف علیہ السلام کا خیال آیا، کہنے لگا بادشاہ ایک بندے کو میں جانتا ہوں، مجھے بھیجو، اجازت دو، میں اس سے جاتا ہوں، تعبیر پوچھ کر آتا ہوں۔ اب یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بادشاہ کے بھیجنے پر وہ بندہ آیا۔ جب بادشاہ کے بھیجنے پر آیا، یوسف علیہ السلام نے فرمایا تعبیر بتاؤں گا، لیکن پہلے جاؤ، میری تعبیر پر اگر انہیں اعتماد ہے، میرے کردار پر بھی تو اعتماد ہونا چاہیے، جاؤ بادشاہ سے پوچھو کہ یہ عورتوں کی کہانی جو ہے، یہ میرے اوپر جو الزام بہتان لگایا گیا ہے، اس کی پہلے تحقیق کریں۔ اب بادشاہ نے عورتوں کو اکٹھا کیا، زلیخا کو بلایا، زلیخا سے پوچھا بتا یوسف علیہ السلام کی اصل کہانی کیا ہے؟ تو زلیخا نے اقرار کر لیا کہ اس میں یوسف علیہ السلام کا کوئی گناہ، کوئی جرم، کوئی ارادہ نہیں تھا، جو کچھ کیا میں نے کیا۔ اب اس کے بعد جس وقت یہ تصدیق بادشاہ کو ہو گئی، تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اس بادشاہ نے کہا کہ جاؤ اب یوسف علیہ السلام کو لے کر آؤ۔ یوسف علیہ السلام کو ایک دفعہ تعبیر ان کی حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے جیل کے اندر بیٹھے بتا دی کہ 7 سال قحط پڑے گا اور 7 سال خوشحالی کے اس سے پہلے آئیں گے۔ اب جب یہ بیان کر دیے، پھر بادشاہ نے اپنا ایک پورا لشکر بھیجا، پورا پروٹوکول بھیجا کہ جاؤ پورے پروٹوکول کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو جیل سے لے کر آؤ۔ اب جناب سیدنا یوسف علیہ السلام بادشاہ کے جب دربار میں آئے تو بادشاہ نے اپنے تخت پر بٹھایا۔ جب تخت پر بٹھایا پھر کہا کہ اب تعبیر بیان کرو دوبارہ۔ یوسف علیہ السلام نے پھر تعبیر بیان کی۔ تو اب بادشاہ نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ کیسے ممکن ہے، 7 سال خوشحالی کے آئیں، وہ تو خوشحالی کے گزر جائیں گے، لیکن میں اپنے ملک کو 7 سال کیسے سنبھالوں گا؟ 7 سال کیسے سنبھالوں گا کہ جب 7 سال قحط پڑے گا؟ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے وزیر خزانہ بنا دو، مجھے وزیر خزانہ بنا دو، تمہارے ملک کا نظام میں چلا کر دکھا دوں گا۔ اب یہاں پر علماء نے لکھا ہے، اور یہ بات بھی کرتا چلوں، یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ مولویوں کا سیاست سے کیا کام؟ اب جاؤ نبی سے کہو تیرا سیاست سے کیا کام، جاؤ مدینے کے تاجدار سے کہو تیرا ریاست مدینہ سے کیا کام۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے انبیاء ان کا سیاسی نظام چلاتے تھے، سیاسی نظام، جتنے بھی نبی آئے کوئی نبی ایسا نہیں جو سیاست سے دور ہو، جو سیاست کو جنہوں نے گندا کیا وہ گندے تھے۔ گندگی جب آئی اس پاک نظام کے اندر تو انہوں نے اسے گندا کر دیا۔ سیاست گندی نہیں ہے، سیاست کا معنی کیا ہے؟ لوگوں کی بھلائی۔ سیاست کا معنی کیا ہے؟ معاشرے کی صفائی۔ سیاست کا معنی کیا ہے؟ لوگوں کے لیے سہولیات میسر کرنا اور لوگوں کے نظم و نسق اور رہائش کا بندوبست کرنا۔ یہ اصل کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، اور سیاست لوگوں کے نفع پہنچانے کا نام ہے، نہ کہ بے ایمانی کا، نہ کہ جھوٹ کا، نہ کہ فراڈ کا، نہ کہ ایک دوسرے کے اوپر گندگی اور غلاظت پھینکنے کا، اور ایک دوسرے کے اوپر الزام اور بہتان تراشی اور ایک دوسرے کی بیٹیوں کو گالی دینے کا نام یہ سیاست نہیں ہے، بلکہ اللہ کی مخلوق کی بھلائی کا نام سیاست ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، لوگوں سیاست کو دین سے الگ نہ کرو ورنہ چنگیزی نظام تو رہ جائے گا، میرے مصطفیٰ کا نظام نکل جائے گا۔ اب حضرات اس بکار یوسف علیہ السلام کو نے 1 سال مطالبہ کیا، اگلے سال اچھا یہاں پر یہ میں بات کرتا چلوں، اس وقت ایک مصر کا وزیر اعظم ہوتا تھا جسے عزیز مصر کہا جاتا تھا، اور ایک بادشاہ ہوتا تھا۔ اگلے سال عزیز مصر جو وزیر اعظم تھا مصر کا، اسے بادشاہ نے معطل کیا، اور یہی عزیز مصر کی بیوی تھی زلیخا جس نے الزام لگایا تھا یوسف علیہ السلام پر۔ اب جس وقت یوسف علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کو عزیز مصر کو معطل کر کے اور ڈسچارج کر کے عزیز مصر بنایا گیا، تو بادشاہ نے اپنے سارے شاہی اختیارات بھی یوسف علیہ السلام کو دے دی۔ اب یوسف علیہ السلام نے
کس طرح نظام سنبھالا؟ اب سیدنا یوسف علیہ السلام نے ایسا نظام چلایا کہ جیسے خوشحالی کے سال آئے اللہ پاک نے گندم کے اندر، اناج کے اندر، غلے کے اندر برکتیں ڈال دی۔ جس وقت برکتیں ڈالی یوسف علیہ السلام نے بہت بڑے بڑے گودام بنوائے۔ جس طرح آج گندم کے گودام بنے ہوئے نا، یہ یوسف علیہ السلام کی طرز ہے۔ یہ تو نبی دے کر گئے، یہ کون سے انہوں نے جناب جدید نظام قائم کیا ہے؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام سے 4000 سال پہلے یوسف علیہ السلام ہے، اور یوسف علیہ السلام نے بڑے بڑے گودام بنوائے۔ ان بڑے بڑے گوداموں کے اندر جب یہ اناج کٹوایا نا تو اناج خوشو سمیت، تنو سمیت ان کے اندر رکھ دیا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ گندم نکلوا کر یا یہ دانے نکلوا کر، اناج نکلوا کر یہ ایسے رکھ دیں نا تو اسے سنڈی لگ جاتی ہے، گنڈی لگ جاتی ہے، کیڑا لگ جاتا ہے اور یہ گل جاتا ہے۔ لیکن اور اسے اگر نمی آ جائے خراب ہو جاتا ہے۔ اگر اسی خوشوں کے اندر انہیں رکھ دیا جائے تو یہ نمی کو یہ خوشے اور اوپر کا چھلکا چوس لیتا ہے اور اناج محفوظ رہتا ہے۔ یہ علم آج سائنس آج بتا رہی ہے، اللہ کے نبی کو اللہ نے ہزاروں سال پہلے عطا فرما دیا تھا۔ اب جناب سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 سال اناج جمع کیا۔ جس وقت 7 سال کاٹ کے شروع ہوئے تو جناب سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اب کیا کیا؟ وہ اناج جمع کیا ہوتا ہے جس طرح ہماری حکومت اکٹھی کر لیتی ہے، پھر فیکٹریوں کو، پھر لوگوں کو بیچتی ہے۔ تو پہلے سال سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے نقدی کے عوض وہ اناج بیچا۔ دوسرے سال جناب سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے زیورات کے عوض بیچا۔ پھر جناب سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جانوروں کے عوض بیچا۔ پھر جناب سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں اور لونڈیوں کے عوض بیچا، حتیٰ کہ اتنا معاملات چل گئے کہ جناب سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اناج موجود تھا، لوگ اپنے آپ کو بیچ کر یوسف علیہ السلام سے اناج خریدتے رہے۔ اب یہاں پر میں بات کرنے چلا ہوں، یہ مت سمجھنا کہ اللہ کے نبی نے یہ زیادتی کی، ان کو جناب خرید لیا اور پھر اس کے بدلے روٹی دیتے رہے۔ وجہ کیا تھی؟ حکمت تھی۔ یوسف علیہ السلام کو جس وقت بازار سے خریدا گیا نا تو عورتوں نے کہا تھا کہ تو جناب ایک زر خرید، غلام کے اوپر عاشقوں کو زلیخا کو تانا دیا تھا۔ اب اللہ نے یہ کہا کہ کوئی یہ نہ کہے میرے نبی کو کہ یہ غلام ہے، پورے مصر کو یوسف علیہ السلام کا غلام بنا دیا، پورے مصر کو۔ یہ نبی کی عصمت اور نبی کی عظمت کے تحفظ کے لیے ایسا ہوا۔ تو 7 سال کے اندر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے ایسا نظام چلایا کہ پورا مصر نہیں پوری دنیا کے اوپر قحط پڑا تھا، اور پوری دنیا سے لوگ آ کر حضرت یوسف علیہ السلام سے غلہ خرید کر جاتے تھے۔ اور جس وقت پورا مصر آپ کا غلام ہو گیا نا تو اب بادشاہ نے کہا کہ اب بادشاہ سے پوچھا، دریافت فرمائے یوسف علیہ السلام نے یہ فرمائیں، یہ بتائیں کہ اب ان لوگوں کا کیا کرنا ہے؟ تو بادشاہ نے ہاتھ کھڑے کر دیے، یہ نظام تیرا ہے، آپ نہیں چلانا ہے، آپ کا آپ نے چلانا ہے۔ جتنے بھی مصر کے لوگ تھے سب کو غلام تھے، آپ نے فرمایا میں نے سب کو لا تسریبا علیکم اليوم، میں نے تمہیں آزاد کر دیا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کے بھائی کنعان کے اندر بھی، شام کے اندر، یہ شام کے اندر کنعان ہے، کنعان سے آپ کے بھائی آئے غلہ خریدنے کے لیے۔ جس وقت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے نا تو یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا۔ اب یوسف علیہ السلام نے ان کی خاطر تواضع پوری کی۔ یہ نبی کا خاصہ ہے، نبی انتقام نہیں لیتا۔ اب جس وقت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کھانا کھلایا، کھانا کھلانے کے بعد پھر پوچھا بتاؤ تم کون ہو، کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا جی ہم کنعان سے آئے، شام سے آئے، اور ہمارا بابا بوڑھا ہے، ہمارا بابا نبی ہے۔ ہم یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کتنے بھائی ہو؟ کہنے لگے جی ہم اس وقت یہاں پر تو 10 بھائی ہیں، کل کتنے بھائی ہو؟ جی ہم ویسے تو 12 بھائی تھے، ایک بھائی ہمارا گم ہو گیا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا،
پھر 11واں کہاں ہے؟ وہ جی حضرت یعقوب علیہ السلام بابا جی کے پاس ہوتا ہے، ہمارے گمشدہ بھائی کے تسلی بابا کو انہیں دیکھ کر ہوتی ہے۔ اب یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دیکھتے ہو کہ میں انصاف کے ساتھ چلتا ہوں، جو بھی بندہ آتا ہے ایک بندے کو 1 اونٹ بھر، 1 اونٹ کا وزن میں راشن دیتا ہوں۔ اب اگر تم اپنے بھائی کو لے کر آؤ تو میں 11واں اونٹ بھی تمہیں اناج کا دے دوں گا۔ اب یوسف علیہ السلام نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، حالانکہ یوسف علیہ السلام پہچان چکے تھے۔ اب یوسف علیہ السلام نے جب انہیں روانہ کیا تو ان کی جتنی بھی پونجی، جتنا بھی وہ قیمت تھی، ساری ان کی بوری میں ڈال کر دے دی، اور فرمایا کہ بھائی کو لے کر آنا، اگر لے کر آؤ گے تو میں تمہیں بھی غلہ دوں گا، ان کا بھی غلہ دوں گا، ورنہ تمہیں بھی میں کچھ نہیں دوں گا۔ اب جس وقت وہ واپس گئے، جا کر یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ کہنے لگے کہ اے یعقوب علیہ السلام، اے بابا، ہمارے لیے ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیں، کیونکہ بادشاہ نے ہمیں یہ شرط لگا کر بھیجا ہے۔ جس وقت انہوں نے جناب یہ کہا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں کیسے بھیجوں، میں نے یوسف کو تمہارے حوالے کیا تھا، تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ کہنے کہ بابا یہ تو اللہ کی مرضی، ہمارے ساتھ بھیجیں۔ اب جب انہوں نے کھولا نا اپنا سامان تو وہ ان کی نقدی بھی قیمت بھی واپس نکل آئی۔ پھر یعقوب علیہ السلام کو جا کر کہنے لگے اب دیکھو وہ بادشاہ بہت اچھا ہے، اس نے قیمت بھی واپس کر دی، مہربانی فرمائیں آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیں، ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے، میں بھیج تو دیتا ہوں، لیکن وعدہ کرو بھائی کو ساتھ لے کر آؤ گے۔ لیکن یعقوب علیہ السلام نے ساتھ یہ بھی وصیت کی کہ تم 11 بھائی ہو، 11 بھائی ایک ہی دروازے سے، پہلے تو لوگوں کو پتہ نہیں تھا، اب لوگوں کو پتہ ہے، ایک ہی دروازے سے نہیں، مختلف دروازوں سے داخل ہونا، کہیں کی بد نظر نہ لگ جائے، بد نظر نہ لگ جائے۔ تو یہ بد نظر لگنا، نظر بد لگنا اور اس سے بچنے کی تدبیر کرنا، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی سنت اور ان کی اولاد کی سنت ہے۔ اب وہ گئے جناب، وہ مختلف دروازوں سے داخل ہوئے، یوسف علیہ السلام کے پاس جب آئے تو یوسف علیہ السلام نے انہیں ان کی خاطر تواضع کی، ان کے لیے دسترخوان لگایا، 2 بھائی بٹھائے، حکمت تھی اللہ کے نبی کی۔ اب یوسف علیہ السلام کے جو سگے بھائی تھے بنیامین، وہ اکیلے رہ گئے۔ اب وہ رونے لگے کہ میرا بھائی ہوتا تو میں بھی اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھ کر کھاتا، یوسف علیہ السلام کو نجات کیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تیرا بھائی بن جاؤں، کیا تجھے پسند ہوگا؟ اس نے کہا آپ جیسا بھائی کس کو مل سکتا ہے؟ یوسف علیہ السلام نے الگ اپنے پاس انہیں بٹھا لیا اور فرمایا کہ انی انا اخوک بنیامین، گھبرانے، میں ہی تیرا بھائی، میں ہی تیرا بھائی، فلا تبتئس بما کانوا یعملون، جو کچھ انہوں نے کیا اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ ساتھ ہی بتایا کہ اب میں نے بابا کو بھی بلانا ہے، بابا اتنا عرصے سے رو رہے ہیں۔ پوچھا یعقوب علیہ السلام کا کیا حال ہے؟ تو بنیامین نے بتایا رو رو کر ان کی آنکھیں بھی سفید ہو گئی ہیں۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد کا غم نبی کو بھی لگ جائے تو ان کی بھی آنکھیں سفید ہو جاتی ہیں، اور اولاد کا غم بڑا گہرا غم ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ اولاد کے غم میں اگر اللہ سے شکوہ، ناشکری اور لوگوں کے سامنے اللہ کی برائی نہ کی جائے تو بندوں کے غم میں بھی رونا حرام نہیں ہے۔ اب یہاں پر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں تدبیر کرنے لگا ہوں، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ اب انہیں جب سامان لاد کر دینے لگے، راشن لاد کر دینے لگے، تو بنیامین کے سامان میں حضرت یوسف علیہ السلام کا پیالہ تھا، اسے جس سے پانی پیتے تھے، اسی کے ساتھ اناج بھی ناپا جاتا تھا، وہ بنیامین کے سامان میں وہ پیالہ رکھ دیا۔ اب جس وقت سامان لے کر نکلے اور باہر شہر سے نکلے تو ساتھ ہی پیچھے بندے بھیج دیے، پولیس بھیج دی، ہرکارے بھیج دی کہ انہیں بلا کر لاؤ، ہمارا وہ سکایا جو ہے، وہ پیالہ جو ہے وہ گم ہو گیا ہے۔ وہ کہنے لگے ہمارے پاس تو نہیں ہے، واپس آؤ تلاشی دو۔ اب سب سے پہلے 10 کی تلاشی لی گئی، جو سگے بھائی تھے، ان سے نہ نکلا۔ اب یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے پاس ہے، دے دو۔ نہیں جی ہمارے پاس نہیں۔ اچھا تمہارے پاس نکلے تو کیا سزا ہوگی؟ تو یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھا کہ جو چور ہوتا تھا اس چور کو مالک کے سپرد کر دیا جاتا تھا،
وہ سال اس کی خدمت کرتا یا غلامی کرتا یا پھر اس کا جزیہ فدیہ دے دیتا تھا۔ اب آخر میں جس وقت بنیامین کی تلاشی لی گئی تو بنیامین کے سامان سے تدبیر کے مطابق وہ نکل آیا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، اب بنیامین تو ہمارے پاس رہیں گے۔ انہوں نے بڑے ترلے کیے، بڑے بھائی نے کہا کہ جناب ہمارے بابا بوڑھے ہیں، پہلے بھی یہ، اور ساتھ یہ بھی انہوں نے الزام لگا اگر اس نے چوری کی ہے تو ان کے بھائی جو گم ہو گئے نا یوسف، اس نے بھی چوری کی تھی، الزام وہاں بھی لگا دیا۔ لیکن یوسف علیہ السلام کہنے لگے کہ جو تم کہہ رہے ہو نا یہ بات سچی نہیں ہے۔ اب جناب سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا، بنیامین کو روک دیا۔ واپس جب واپس گئے تو یوسف علیہ السلام کے بارے میں حضرت یعقوب علیہ السلام پہلے پریشان تھے، بنیامین نہ گئے تو جا کر کہا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، آپ ہمارے ساتھ جو قافلے تھے قافلے والوں سے پوچھ لیں، ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں۔ جس وقت یعقوب علیہ السلام کو یہ کہا گیا تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میرا بیٹا چور نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ تمہارے نفس کی چال ہے۔ اب پھر یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ یوسف کو بھی ڈھونڈو اور ان کے بھائی کو بھی ڈھونڈو۔ پھر وہ سارے بھائی آئے مصر میں۔ جس وقت مصر میں آئے تو جناب سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملے۔ یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کہا کہ جاؤ میرا یہ قمیص لے جاؤ۔ خلاصہ عرض کر رہا ہوں، ایک کہانی قصہ لمبا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرا قمیص لے جاؤ، جا کر بابا کی آنکھوں پر رکھو، اللہ رب العزت ان کی آنکھیں بھی بحال کر دے گا۔ اب یہاں پر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام کا قمیض وہاں سے لے کر چلے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے یہودا جب قمیض لے کر چلے مصر سے، حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹھے ہیں کنعان میں، تو یہاں قرآن مقدس یہ کہتا ہے کہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے۔ اب دیکھیں یوسف کہاں پہ بیٹھے ہیں، قمیص کہاں سے چلی، یعقوب کہاں پر بیٹھے ہیں، اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو حضرات وقار یہاں پر جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب نبی کچھ بھی نہیں کرتے، نبی ایسے بس زبان درازی بہت زیادہ کر جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے نبی کی بصارت، نبی کی سماعت، نبی کی قوت حاسہ کتنا مضبوط بنائی ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ فرماتے انی لاجد ریح یوسف، اور پھر اس کے بعد جس وقت یہودا قمیض لے کر آئے تو القاہ علی وجہہ، یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی، فرتد بصیرہ، حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں بحال ہو گئی۔ جب آنکھیں بحال ہو گئیں تو آپ نے فرمایا قال علم اقل لکم انی اعلم ما لا تعلمون، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بس کرو وے، میں نہیں کہتا تھا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، کہ یوسف بھی زندہ ہیں، یوسف سے ملاقات بھی ہوگی، اور جاؤ تم یوسف کو ڈھونڈو، یوسف سلامت ہیں۔ اب حضرات وقار اب یہاں پر ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے میں یہ شفا ہے کہ اللہ کے نبی کے کرتے کی وجہ سے اللہ کے نبی کی آنکھیں بحال ہو جاتی ہیں۔ تو میرے نبی کی گھر والی حضرت اماں حفصہ، سیدہ اماں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمبل مبارک تھا۔ مدینے میں جب کوئی بیمار ہوتا تھا نا تو کیا کرتے، اماں کے پاس آ جاتے، اماں ہمارا بچہ بیمار ہے، اماں ہمارا ابا بیمار ہے، اماں ہماری اماں بیمار ہے، اماں ہمارے بچے بیمار ہیں، مہربانی فرمائیں۔ اماں کیا کرتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمبل لے کر آتی، اس کا ایک پلہ پکڑتی، پانی میں بھگو کر نچوڑتی اور فرماتی جاؤ بچے کو پلا دو، جاؤ بندے کو پلا دو۔ جس وقت جا کر پلاتے تو اللہ رب العزت اپنے نبی کی اس نسبت کے صدقے، کمبل کے اس دھومن کے صدقے اللہ پاک شفا عطا فرما دیتا تھا۔ اب یہاں پر اگر کرتے میں یہ شفا ہے تو یارو میں یہاں پر یہ کہتا ہوں کہ یہ کرتا تھا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجاہد جس وقت زخمی ہو کر مدینے میں آئے نا تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے سامنے آ کر شکایت کرنے لگے، یا رسول اللہ زخموں کی تکلیف بہت زیادہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جاؤ فلاں وادی شفا کی وادی ہے، مدینے کے اندر یہ وادی شفا کی وادی ہے، وہاں سے مٹی اٹھا کر جسموں پر ملو،
اللہ شفا عطا فرما دے گا۔ وہاں سے جا کر صحابہ نے، کیونکہ صحابی تھے، اگلا لفظ میں نہیں بولتا، وہ صحابی تھے اس لیے مانتے، اگر وہ ہوتے ان کے ہم وزن تو شاید نہ مانتے۔ تو صحابہ نے جا کر زخموں پر ملا، رب نے زخم بھی ٹھیک کر دیے، درد بھی دور کر دیے۔ یار جہاں میرے ان کے کرتے کے اندر شفا ہے تو جہاں میرے نبی قدم رکھ دیں اس مٹی کے اندر بھی رب شفا رکھ دیتا ہے۔ تو یہاں پر مدینے کی مٹی بھی شفا ہے، مدینے کی مٹی بھی شفا ہے۔ حضرات اسی وقار اب ذرا چلیے آگے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی کمی سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو شفا ملی۔ پھر اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو لے کر ان کے بیٹے مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے شہر سے نکل کر اپنے بابا کا پورے لاؤ لشکر کے ساتھ استقبال کیا۔ جس وقت لاؤ لشکر کے ساتھ استقبال کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے دور سے دیکھا تو کہنے لگے کیا یہ بادشاہ کا لشکر کھڑا ہے؟ بادشاہ کا لشکر کھڑا ہے، خیر تو یہ لوگ کیوں کھڑے ہیں؟ تو بیٹوں نے بتایا بابا یہ بادشاہ اور نہیں ہے، یہ بادشاہ آپ کا بیٹا یوسف علیہ السلام ہی ہے، یوسف علیہ السلام ہی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اتنی عزت عطا فرمائی۔ اب جس وقت یعقوب علیہ السلام پہنچے نا تو حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے استقبال کیا۔ اماں ابا کو آپ نے اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا تو پھر وہاں پر انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتم لی ساجدین، یہ 11 ستارے، ایک سورج، ایک چاند کو میں نے دیکھا سجدہ کر رہے ہیں۔ تو تعبیر ہوئی حضرت یعقوب علیہ السلام، آپ کی والدہ اور آپ کے بھائیوں نے آپ کو تعظیمی سجدہ کیا۔ یہ ذہن میں رکھیں، تعظیمی سجدہ اس شریعت میں جائز تھا۔ آج کسی دربار پر، آج کسی مزار پر، آج کسی پیر کو، آج کسی ماں باپ کو کسی قسم کا نہ تعظیمی سجدہ نہ تعبیدی سجدہ، عبادت کے طور پر بھی تعظیم کے طور پر بھی کسی قسم کا کوئی سجدہ جائز نہیں ہے۔ میرے قائد ملت اسلامیہ، یہ معراج خالد کا دور تھا، اس وقت کسی صحافی نے سوال کیا تھا علامہ شاہ نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اس وقت انہوں نے جواب دیا تھا، فرمایا کہ اگر یہ بندہ کسی دربار کو، مزار کو یا پیر کو سجدہ کرتا ہے عبادت سمجھ کر تو وہ کافر ہے، مشرک ہے، اگر وہ تعظیم سمجھ کر کرتا ہے پھر بھی حرام ہے۔ یہاں پر آپ نے فرمایا کہ تعظیمی سجدہ شریعت محمدیہ کے اندر جائز نہیں ہے۔ حضرات اسی وقار حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بابا یہ وہ خواب ہے جو اللہ پاک نے مجھے دکھایا تھا۔ میں نے 12 سال کی عمر میں جو آپ کو خواب بتایا تھا، جس وقت سیدنا یوسف علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام نے کرتا بھیجا نا، 40 سال بعد کرتا بھیجا۔ اب حضرات اس وقار اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو یہ تخت عطا فرمایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، پھر اس کے 12 سال بعد 20 سال بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی کہ مجھے میرے بابا اسحاق علیہ السلام کے ساتھ کنعان کے اندر وہاں مقبول کیا جائے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی وہاں مزار بنی۔ حضرت یوسف علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر موسیٰ علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں سے آپ کی جسد خاکی کو نکالا 4000 سال بعد مصر سے۔ پھر آپ کے جسد کو آپ لے کر آئے اور آ کر پھر شام میں یوسف علیہ السلام کا مزار بنایا 4000 سال بعد۔ اور پھر یہ ذہن میں رکھیں کہ جس وقت یعقوب علیہ السلام گئے اس وقت یعقوب علیہ السلام 13ویں تھے، 14ویں آپ کی گھر والی اور 12 آپ کے بیٹے یوسف علیہ السلام سمیت۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے آزاد کرانے کے لیے گئے، اس وقت فرعون سے آزاد کرانے کے لیے گئے بنی اسرائیل، یہ بنی اسرائیل انہی 12 کی اولاد تھی، انہی 12 کی۔ یعقوب علیہ السلام کے یہ 12 بیٹے، ان کو اللہ پاک نے بڑھایا،
جس وقت موسیٰ علیہ السلام آزاد کرنے کے لیے کرانے کے لیے گئے اس وقت ان کی تعداد 6 لاکھ تھی، 6 لاکھ تھی۔ 4000 سال بعد اللہ پاک نے اتنا بڑھا دیا۔ اب حضرات اس وقار ذرا یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ پاک یہ بڑھانے کے لیے آئے تو یوں بھی مالک الملک برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ تو جناب سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار پہلے مصر میں بنا، اب آپ کا مزار جو ہے وہ شام کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ یوسف علیہ السلام کا قصہ پورے کا پورا ایک ہی مقام پر ذکر فرمایا۔ اللہ پاک نے اتنا حسن عطا فرمایا تھا کہ آپ کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹی اور آج تک اس کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت سورہ رات کا ذکر کرتے ہیں۔ سورہ رات کے اندر اللہ پاک نے جو موضوع بیان فرمایا، سب سے پہلا قرآن پاک کی حقانیت۔ الف لام را تلک آیات الکتاب، الف لام را تلک آیات الکتاب، الف لام میم را، یہ حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات کے ساتھ ہی مالک نے چیلنج فرمایا کہ دیکھو یہ وہی حروف ہیں جن سے تمہارے زبان بنتی ہے، جیسے تم کلام کرتے ہو۔ اگر یہ تم سمجھتے ہو قرآن کسی بندے کی زبان ہے تو فاتو بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا۔ درود پاک پڑھی۔ آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ حضرات اس وقار اللہ پاک نے فرمایا کہ تلک آیات الکتاب، یہ قرآن پاک کی آیتیں ہیں جو آپ کی طرف اتاری گئی ہیں۔ من ربک الحق، یہ حق ہیں، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن افسوس کہ اکثر لوگ مانتے نہیں ہیں۔ اس وقت کے لوگ نہیں مانتے تھے، آج کے لوگ مانتے ہیں۔ آج تو کام بڑا ہوا ہے، اللہ پاک ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے توحید کا ذکر فرمایا۔ مالک الملک نے فرمایا کہ دیکھو میری ذات وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کیا۔ پھر مالک الملک نے عرش کو قائم کیا۔ پھر اللہ پاک نے سورج اور چاند کو مسخر کیا۔ یہ سارے ایک اپنی روٹین اور میعاد کے مطابق چل رہے ہیں۔ اللہ پاک ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے تاکہ تمہارے رب کی طرف سے یہ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تمہیں یہ یقین ہو جائے تم اپنے رب سے ملنے والے ہو۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا زمین کو بچھانے والا، اور پھر اس کے اندر ان کے ٹھہراؤ کا بندوبست کرنے والا، نہریں چلانے والا وہ مالک ہے، پھلوں کو جاری کرنے والا، پھر جوڑا جوڑا بنانے والا وہی مالک ہے۔ اللہ پاک نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائی۔ مالک فرماتا ہے کہ یہ جتنے بھی پھل ہیں، انگور ہیں، کھیتیاں ہیں، یہ کھجوریں ہیں، یہ جو بھی چیزیں یہ مالک الملک کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ پاک نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کر کے فرمایا میں واحد لا شریک ہوں، اگر کوئی میرے جیسا ہے تو دکھاؤ کوئی اس طرح بنا سکتا ہے۔ اللہ پاک نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کرنے کے بعد پھر مالک الملک نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی، قیامت کا ذکر فرمایا، اور پھر یہ فرمایا کہ کافر یہ تعجب کرتے ہیں، لو جی یہ جو جسم گل گئے، یہ جسم سڑ گئے، یہ ہڈیاں ہوئے پڑے، ماس اوپر سے اتر گیا، مالک کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ فرماتا ہے یہ تو پھر بھی یہ بننے کے بعد گلے پڑے ہیں۔ جب میں نے تمہیں بنایا کیا تمہارا کوئی ڈھانچہ تھا؟ کیا تمہارا کوئی وجود تھا؟ جو مالک پہلے تمہیں بنا سکتا ہے، تمہارے بننے کے بعد تمہیں مٹا کر تمہیں مار کر پھر بھی زندہ کر سکتا ہے۔ لہذا یقین کر لو کہ قیامت آنے والی ہے، دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، ہوئے گا ایک دن مردہ جو کرموں نے کھانا ہے۔ نہ بیلی ہو سکے بھائی، نہ بیٹا باپ اور مائی، کہاں پھرتا ہے سودائی، عمل نے کام آنا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے کسی قوم، کوئی قوم ایسے نہیں، ہر قوم کی طرف ایک رسول بھیجا، ہر امت کی طرف ایک رسول بھیجا، اور کسی قوم کو بغیر پیغام دینے والے پیغمبر کے اللہ پاک نے کسی عذاب میں مبتلا نہیں کیا۔
پھر اس کے بعد اللہ پاک نے مومنین کی نشانیاں بیان فرمائیں. مومنین کی نشانیاں اللہ پاک نے بیان فرمائیں. سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ مومن وفادار ہوتا ہے، پیسے لے کر بیک نہیں جاتا. مومن بکنے والا نہیں، مومن بکنے والا نہیں، یہ ذہن میں رکھیں. ہر تبوت یا حسین کہنے والا مومن نہیں ہوتا. فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے والا، رشتہ داری توڑنے والا مومن نہیں. چار پیسے آ جائیں غریب رشتہ داروں کو چھوڑ جانے والا مومن نہیں. پھر اس کے بعد فرمایا خوف خدا، مومن اللہ سے ڈرتا ہے. پھر خوف آخرت، مومن کے ڈر ہوتا ہے قیامت والے دن میں اللہ کے حضور حاضری دوں گا اور میرے نام اعمال کو تولا جائے گا. مومن صبر کرنے والا بھی ہوتا ہے، مومن نماز قائم کرنے والا ہوتا ہے، مومن صدقہ خیرات زکوٰۃ دینے والا ہوتا ہے، مومن برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتا ہے، اچھائی سے دیتا ہے. یہ مومن کی نشانیاں 8 بیان فرمائیں. اور 3 نشانی صورت کے اندر اللہ پاک نے بدبختوں کی بیان فرمائیں. بدبختوں کی کون سی نشانی ہیں؟ میں کسی کا نام نہیں لیتا کہ میرے ملک کے سربراہ کیسے گزرے، کیسے ہیں، وعدہ کیا کیے، کیا کر گئے، کیا کر رہے ہیں. یہ میں کسی کا نام نہیں لیتا، میں عام مومن کی بات کر رہا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا مومن وعدہ خلاف نہیں ہوتا، بدبخت ہوتا ہے، شقی ہوتا ہے جو وعدہ خلافی کرے. اور قطع رحمی کرنا یہ بدبختی کی نشانی ہے. اور زمین کے اندر فساد کرنا، لوگوں کو لڑانا، ملک کے اندر دنگا فساد، یہ بھی بدبختوں کی نشانی ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ ابراہیم کے اندر توحید کا ذکر فرمایا اور رسالت کا ذکر فرمایا، قیامت کا ذکر فرمایا، اور ابراہیم علیہ السلام کی 6 دعائیں اللہ پاک نے بیان فرمائیں. وہ 6 دعائیں جو ہیں اللہ پاک نے آیت نمبر 35 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35 کے اندر اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ذکر فرمائیں. سب سے پہلی دعا جو اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذکر فرمائی وہ یہ ہے کہ اللہ پاک اجعل ھذا البلد آمنا، اللہ پاک مکے کو امن والا شہر بنا، مکے کو امن والا شہر بنا. وجنبنی و بنیہ ان نعبد الاصنام. دوسری دعا یہ کی یا اللہ ہمیں بت پرستی سے، شرک سے بچا. نبی ہو کر بھی شرک سے بچنے کی دعا اولاد کے لیے کرتے ہیں. پھر اس کے بعد تیسری دعا جو ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی وہ یہ فرمائی اللہ پاک ہمیں نماز قائم کرنے والا بنا. اور چوتھی دعا یہ فرمائی اللہ پاک ہمارے دلوں کو آپس میں ملنے والا بنا. اور پھر مکے والوں کے لیے دعا فرمائی یا اللہ انہیں رزق عطا فرما، وارزقہم من الثمرات، ہر پھل میں سے رزق عطا فرما. آپ جائیں مکے میں، آپ جائیں مکے میں، دنیا کے کسی کونے میں بھی کوئی پھل اگتا ہے مکے میں ضرور ملے گا. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. اور پھر آخر میں ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی. ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ پروردگار مجھے بھی بخش دے، میرے اماں بابا کو بھی بخش دے. ابراہیم علیہ السلام نے مغفرت کی دعا کی تو ہمارے لیے سنت بنا دی کہ اے ملت ابراہیمی پر چلنے والوں تم بھی اپنی بخشش کی دعا کرتے رہنا یوم یقوم الحساب، اور وللمؤمنین، اور مومنوں کی بخشش کی دعا بھی کرتے رہنا. پھر اس کے بعد آخر میں چند اہم باتیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام منسوب سے صورت کے اندر موجود ہیں اللہ پاک نے جو بیان فرمائیں ہدایات. سب سے پہلی بات یہ ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ شکر سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے. وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ پاک نے فرمایا کہ شکر کرو میں تمہارے رزق میں، تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اگر ناشکری کرو گے تو میں تمہیں عذاب دوں گا. پھر اس کے بعد حق اور ایمان کا کلمہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ پاکیزہ درخت کی طرح ہے. اللہ پاک نے فرمایا یہ پاکیزہ درخت کی طرح ہے.
مالک الملک نے فرمایا کہ اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، سچ کی جڑیں مضبوط ہیں اور اس کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں۔ پھر کافروں کے اعمال کی مثال یہ دی کہ وہ ایسے ہے جیسے راکھ ہوتی ہے، ہوا آئے اڑا کر لے جائے، اسی طریقے سے کافروں کے اعمال بھی بیکار ہوتے ہیں۔ ہمیں نظر آتا ہے لو جی کافر تو فلاں کے لیے یہ کرتے ہیں، فلاں کے لیے یہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا مومن کے اعمال تھوڑے ضرور ہیں لیکن ان کے اعمال ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا کہ لوگوں کے کرتوتوں، ظالموں کے کرتوتوں سے میں بے خبر نہیں ہوں۔ ہمیں سبق دیا کہ میرے بندو ڈرتے رہنا، یہ مت سمجھنا کہ رب بے خبر ہے، میں سب کے اعمال سے واقف ہوں۔ اللہ پاک ہمیں